بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ثاقب جاوید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ثاقب جاوید آفیشیل۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت بلال نے غلامی سے بادشاہت تک کیسے سفر کیا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کون سی مشکلات کو ہنس کر قبول کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے نام جس جگہ بھی پکارے جائیں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست آئے گا۔ حضرت بلال کے والد محترم رباح اور ان کی والدہ کا نام حمامہ۔ اس خاندان کا تعلق ملک عرب کے مغرب میں واقع حبشہ، ایک افریقی ملک سے تھا۔ ریگستانی علاقہ تپتی دھوپ کی وجہ سے اس ملک میں بسنے والوں کی رنگت سیاہ ہوئی ہوتی ہے۔ اس نسبت حضرت بلال کی رنگت بھی سیاہ تھی۔ ابھی زمانہ جہالت کا دور ہی تھا۔ جناب رباح اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قریش خاندان بنو جمع کی غلامی میں آ کر بس گئے۔ حضرت بلال کی ولادت باسعادت بعثت نبی سے تقریباً 28 سال قبل ہوئی۔ حضرت بلال کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام خالد اور ان کی ہمشیرہ جن کا نام اسقرا تھا۔ حضرت بلال مکہ کی سرزمین پر اسلام ظاہر کرنے والی پہلی شخصیت تھی۔ وہ جب مسلمان ظاہر ہوئے تو انہیں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان تمام مصیبتوں پریشانیوں کے باوجود بھی ایسے ثابت قدم رہے کہ ایک لمحہ بھی کمزور نہ پڑے۔ آپ جس مالک کے غلام بنے اس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ یہ انتہائی کڑ مشرک اور اسلامی دشمن شخص تھا۔ امیہ نے آپ کو بکریاں چرانے پر مامور کر رکھا تھا۔ ایک دن حضرت بلال معمول کے مطابق بکریاں چرانے نکلے۔ آپ کے کان ایک آواز کو سنتے ہیں، ارے چرواہے، کیا تمہارے پاس سے بکری کا دودھ مل سکتا ہے؟ یہ آواز نبی رحمت دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ جناب بلال دونوں ہاتھ باندھے ادب سے غار کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، جناب میرے پاس بکریاں تو کثیر تعداد میں موجود ہیں، مگر ان میں کوئی ایسی بکری نہیں جو دودھ دینے کے قابل ہو، اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بکری کو دیکھ لیں۔ جس پر بلال فرمانے لگے، مجھے آپ کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے اجازت دی، اب اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالیں گے۔ حضرت بلال بکری کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے دودھ سے برتن بھر گیا۔ حضرت بلال کے لیے یہ عمل نیا تھا، ایک نہ دودھ دینے والی بکری نے دودھ کا پیالہ کیسے بھر دیا۔ حضرت بلال کے دل میں عشق مصطفیٰ کی امید اٹھنے لگی۔ تب سے حضرت بلال کی نظریں ہر وقت نبی کریم کے راہ دیکھتی رہتی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت بلال کا دل تو پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو چکا تھا، اب بلال کو کس چیز کی دیر تھی؟ فوراً ہی کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دن کے بعد حضرت بلال نے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں ایسا پیش کیا کہ آخری سانس تک حضور کا قائم رکھا۔ حضرت بلال کا اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال ہی وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے مکہ کی سرزمین پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کو ظاہر کیا۔
جس پر کفار میں یہ بات تیزی سے پھیلتے ہوئے حضرت بلال کے مالک تک بھی جا پہنچی۔ حضرت بلال جس شخص کے غلام تھے وہ امیہ بن خلف اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب اسے یہ خبر دی گئی کہ اے امیہ، تیرے غلام بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کی اسلامی دشمن مزید بھڑک اٹھی۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اے غلام، کیا میں نے جو سنا وہ درست ہے؟ تو نے لات و منات عربی کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو تلاش کر لیا؟ جس کا جواب فوراً حضرت بلال نے دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا اور اس اللہ کو معبود مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ امیہ کو بس اس جواب سننے کا ہی انتظار تھا، جیسے امیہ سر سے پاؤں تک آگ میں جھلس کر رہ گیا۔ اے بلال، باز آ جا! پر حضرت بلال جس جگہ دل دے بیٹھے وہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ حضرت بلال کو انہی دنوں ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ کبھی رات پر چکی پیستے، کبھی کوڑے کھاتے، پاک و افلاس کی برداشت کرتے اور کہتے رہتے، احد احد۔ ایک دن امیہ بن خلف کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا کہ میں آج بلال سے دوبارہ لات و منات پر ایمان لا کر ہی دم لوں گا۔ حضرت بلال کو کڑی دھوپ میں تپتی ریت پیٹ پر بھاری خطر رکھ کر کہا جاتا کہ بلال، میں لات و منات پر ایمان لایا، پر بلال پکار اٹھتے، احد احد۔ حضرت بلال تکلیف سہتے سہتے بے ہوش ہو جاتے، پھر یہی عمل دہرا جاتا۔ حضرت بلال ہوش میں آتے، ظلم برداشت کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے عاشق پر ہونے والے ظلم کی داستان سنی تو آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو نکل آئے۔ فرمانے لگے کہ مسلمانوں کے خلاف ظلم بڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تمام صحابہ اجمعین کے ساتھ حضرت بلال ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ مہاجرین و انصار کے درمیان جب بھائی چارہ قائم کیے گیا تو حضرت بلال کے حضرت ابو رویہ عبداللہ بن عبد الرحمن بھائی بنے۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان بھائی چارے کی ایسی مثال قائم ہوئی کہ دیکھنے والے کا رشک کرنے لگے۔ حضرت بلال کو بلند آواز ہونے کی وجہ سے پہلا مؤذن کا خطاب بھی دیا گیا۔ حضور کی دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال جب حضور کے سامنے نہ دیکھ پاتے، ان سے برداشت نہ ہوتا، آپ مدینہ سے دمشق چلے گئے۔ 20 ہجری کو آپ نے دنیا فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ نے 60 برس کی عمر پائی اور دمشق باب الصغیر کے قریب مدفون ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہونا اور اپنے فرما بردار بندوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ تمام دوستوں سے درود پاک کی التجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔